میر تقی میر کی پہلی غزل دیکھیے، مطلع ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری کسی فرد کے انتقال کے بعد اس پہ رونا دھونا، تاجوری حکومت اور اقتدار۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ آج جو شخص اپنے اقتدار پہ، اپنی حکومت پہ غرور کر رہا ہے، تکبر کا شکار ہے، کل اس نے مر جانا ہے اور رونے دھونے کی صورت میں اس کی موت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ تو چند نکات دیکھیے تشریح کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ایک محدود مدت کے لیے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ ماضی میں جو لوگ تھے وہ آج موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گرد و پیش سے لوگ اٹھتے جاتے ہیں۔ مذہب بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ ہستی جس کے لیے رب العالمین نے یہ کائنات بنائی، جب وہ اس دنیا میں آ کے رخصت ہو گئے تو پھر کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے۔ جب زندگی محدود ہے تو اس میں ملنے والا اقتدار اس زندگی کے دورانیے سے بھی مختصر ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے انسان کو اقتدار ملتا ہے، لیکن انسانی فطرت عجیب و غریب ہے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے اکثر اوقات غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظم حکمت کی ایک نظم کا ترجمہ فیض احمد فیض نے کیا تھا۔ 2 مصرے دیکھیے: میری جاں تجھ کو بتلاؤں، بڑا نازک یہ نکتہ ہے، بدل جاتا ہے انسان جب مقام اس کا بدلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انسان مستغنی ہو جائے تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔ میر خبردار کرتے ہیں کہ اگر اقتدار مل جائے، اگر حکومت میسر آ جائے تو پھر اپنے آپے میں رہنا ہے، اپنے آپ کو غرور میں مبتلا نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اعوذ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو شیطان اور اس کے چیلے چانٹے گمراہ کرتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے کہ انسانوں کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، خود شیطان کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ تو وہ تکبر تھا۔ اسی لیے خداوند تعالی شرک کے ساتھ ساتھ تکبر کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ یہ انسان کو اپنی حیثیت بھلا دیتا ہے۔ تکبر انسان کو کبھی فرعون، کبھی نمرود، کبھی شداد بنا دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اس چند روزہ زندگی میں اقتدار مل جائے تو اس پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسرے شعر دیکھیے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ سفری مسافر، اسباب سامان، آفاق افق کی جمع ہے۔
جہاں اگر آپ کسی بلند مقام پہ کھڑے ہوں، کھلی فضا میں کھڑے ہوں، تو حد نظر پہ آپ کو زمین اور آسمان ملتے نظر آتے ہیں، اگرچہ ملتے نہیں، تو اسے افق کہتے ہیں۔ اسی کی جمع آفاق ہے، مراد دنیا ہے۔ تو شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اس دنیا میں آنے والا ہر شخص مسافر ہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک سفر کا نام ہے، اور یہ سفر کچھ ایسا ہے کہ جہاں مسافر اپنے مال و اسباب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میر کون سے مال و اسباب کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس سے کیونکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہوتا، تو وہ معصومیت کا سرمایہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ جوں جوں وہ زندگی گزارتا ہے تو اس عظیم سرمایہ سے محروم ہونے لگتا ہے۔ دوسری چیز دنیاوی مال و اسباب ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ غیر محفوظ ہے۔ یہاں انسانوں کا مال، ان کا سامان چھن سکتا ہے، وہ اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میر کا عہد دیکھیے تو ہمیں دو باتیں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ اس زمانے میں ٹھگ منظم صورت میں موجود تھے، اور ان سے اکیلا فرد تو ایک طرف رہا، قافلے بھی محفوظ نہیں تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ کسی قافلے میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کے پاس زر کثیر ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، قیمتی اشیاء ہیں، تو وہ پورے کے پورے قافلے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے اور جنگلوں میں، ویران راستوں میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ معاشرہ لاقانونیت کا شکار تھا، اور اس لاقانونیت کے تین سبب تھے۔ پہلا سبب یہ کہ برصغیر میں موجود مختلف قومیں آپس میں دست و گریبان تھیں، مختلف صوبے بغاوت پر اتر آئے تھے اور مرکز کے خلاف صفارہ ہو رہے تھے۔ جب مرکزی حکومت کمزور ہونے لگی تو دوسرا سبب سامنے آیا، اور وہ یہ کہ بیرونی حملہ آور قسمت آزمائی کے لیے بار بار ہندوستان پر حملہ کرنے لگے۔ تیسری چیز کہ مغلوں میں جانشینی کا کوئی اصول یا قانون موجود نہیں تھا۔ جب بادشاہ مر جاتا یا مار دیا جاتا تو تخت کے جتنے بھی دعوے دار ہوتے تھے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جب ایک دعوے دار کے علاوہ سب مر جاتے، مار دیے جاتے، تو وہ ذل الہی کہلاتا۔ اورنگزیب عالمگیر تک تو بادشاہوں کو حکومت کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ ملتا رہا، لیکن اورنگزیب کے بعد پے در پے بادشاہ تبدیل ہونے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک انتشار کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں وہ جرائم پیشہ عناصر جو سزا کے ڈر سے کوئی کارروائی نہیں کرتے، وہ نڈر ہو گئے اور معاشرہ جو ہے وہ لوٹ مار کا شکار ہونے لگا۔ یہ شعر
ہر اس معاشرے پر لاگو ہو سکتا ہے۔ فیض نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جام بچا کے چلے، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ ساغر صدیقی کا بھی ایک شعر دیکھیے کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ زندگی کا سفر جو ہے یہ غیر محفوظ ہے، یہاں انسان سے اس کا مال و اسباب لٹ جاتا ہے۔ شعر کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ سفر کبھی انسان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ سفر کسی مقصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ راستے میں کہیں بھٹک نہ جائے، وہ راستے کی خوبصورتی میں کہیں کھو نہ جائے اور اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ تو میر یہ باور کرا کے کہ یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے، یہاں پہ مسافروں کو احتیاط سے زندگی بسر کرنا چاہیے، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد بھی انسان نے ایک دوسری دنیا میں جانا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ بیداد گری ظلم، زخم جگر تکلیف پہنچنا، داور معاشر قیامت کے دن کا مالک، حساب کتاب کے دن کا مالک۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو دکھ ملے، ہمیں جو زخم پہنچائے گئے، وہ قیامت کے دن کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے ظلم کے خلاف فریاد کر رہے ہیں۔ تو چند باتیں دیکھیے۔ پہلی بات یہ کہ ظلم کسی بھی نوعیت کا ہو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ شخص جو یہ سمجھے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، تو اس کا پہلا رد عمل تو یہ ہوتا ہے یا پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ظالم سے ظلم کا بدلہ خود لے لے۔ لیکن بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے یا کمزور ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، تو وہ پھر معاشرے میں موجود ان اداروں کی طرف رجوع کرتا ہے جو معاشرے میں انصاف فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اگر تو انسان کو وہاں انصاف مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کی آخری امید اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ فریاد کرتا ہے کہ مالک تو اختیار بھی رکھتا ہے، تجھے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں کہ سب کچھ تیرے سامنے ہوا ہے، تو میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں۔ دوسری بات، جب شاعری میں ظلم کی بات ہوتی ہے تو یہاں ظالم سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ظالم دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اول محبوب، کہ محبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ
جس ہستی سے، جس فرد سے وہ محبت کر رہا ہے، وہ اتنی توجہ اس کی طرف نہیں کر رہا جتنی وہ چاہتا ہے، تو اس کم توجہی کو وہ بعض اوقات ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ محبت میں محبوب اس پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ دوسرا سماجی حوالہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ وہ معاشرہ جہاں عدل و انصاف نہ ہو، جہاں لاقانونیت ہو، جہاں جنگل کا قانون ہو کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہاں پہ بعض افراد، بعض اوقات بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جو افتادگان خاک پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور عام طور پر انہیں اس دنیا میں انصاف نہیں ملتا، تو ان کی آخری امید گاہ پھر بارگاہ خداوندی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میر کہتے ہیں کہ ہمیں جو دنیا میں دکھ دیے، ہمیں جو زخم ملے، ان کا مداوع اس دنیا میں تو نہیں ہو سکا، تو ہم اب بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہیں کہ پالنے والے تو ہی ہمیں انصاف عطا کر۔ چوتھا شعر دیکھیے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا۔ شیشہ گری شیشہ بنانا، آفاق دنیا، کارگہ کام کرنے کی جگہ۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا کی مثال شیشہ بنانے کے کارخانے کی طرح ہے۔ یہاں انسان کو سانس بھی احتیاط سے لینا چاہیے۔ اب پہلے تو یہ دیکھیے کہ شیشہ، جہاں شیشے کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ موجودہ زمانے میں تو سائنس نے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، خودکار نظام موجود ہیں کہ سلیکا ریت کی ایک قسم ہے، اسے بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، 800 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو وہ پگھلے ہوئے شیشے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ پگھلا ہوا شیشہ پائپوں میں چلتا ہے، جہاں نیچے سانچے موجود ہوتے ہیں، ایک خاص مقدار میں پگھلا ہوا شیشہ ان سانچوں میں گرتا ہے، اوپر سے ہوا کا پریشر آتا ہے اور وہ پگھلا ہوا شیشہ اس سانچے کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ ماضی میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک چیز ہوتی تھی جسے پھونکنی کہتے تھے۔ ہاتھ سے جو سنار کام کرتے ہیں ان کے یہاں یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو پگھلے ہوئے شیشے کو پھونکنی کی مدد سے مطلوبہ شکل دی جاتی تھی۔ اب یہ پھونکنی، اس کا سائز، اس کی لمبائی جو ہے یہ 2-3 انچ کے قریب ہوتی تھی۔ اب اتنے قریب، منہ کے اتنے قریب اگر پگھلا ہوا شیشہ موجود ہے اور اس میں انسان پھونک مارنے کے بجائے سانس لے لے تو ظاہر ہے پگھلا ہوا شیشہ جو ہے وہ انسان کے حلق میں جا پہنچے گا اور موت کے علاوہ پھر اس کوئی اور امکان باقی نہیں ہوتا۔ تو میر تقی میر اس دنیا کو شیشہ بنانے کے کارخانے کی مانند قرار دیتے ہیں کہ جس طرح شیشے کی مصنوعات بناتے ہوئے انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے،
اسی طرح اس دنیا میں زندگی گزارنے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، انسان کے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شعوری اور ارادی، دوسرا لاشعوری یا غیر ارادی۔ سانس لینے کے لیے انسان کو ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو خود بخود انسان سر انجام دیتا رہتا ہے۔ تو جب ایسے کام میں احتیاط کرنی ضروری سمجھی جائے تو پھر وہ کام، وہ افعال جو انسان باقاعدہ ارادے سے شعوری طور پر سر انجام دے رہا ہو، ان میں تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور لطیف پہلو دیکھیے کہ جب آپ یا کوئی شخص شیشے کی کوئی چیز بنا رہا ہے تو اس میں ایک خاص حد سے زیادہ پھونک نہیں ماری جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مطلوبہ دباؤ سے زیادہ ہوا کا دباؤ دے دیں گے تو وہ چیز ڈی شیپ ہو جائے گی، بدوضع ہو جائے گی۔ تو ایک خاص حد سے نہ زیادہ، نہ ایک خاص حد سے کم۔ تو اسے فقہ کی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ کسی چیز کو اپنے خاص مقام پر رکھنا عدل ہے۔ تو یوں میر تقی میر دنیاوی زندگی گزارنے میں ہمیں عدل کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس زندگی میں یہاں رہتے ہوئے انسان کو اپنے حدود کا خیال رکھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آخری شعر مقطع دیکھیے کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ چراغ سحری ایسے شخص کو کہتے ہیں جو موت کے قریب ہو، مرنے کے قریب ہو۔ ٹک اب لفظ متروک ہو گیا ہے، جلد کے معنوں میں ہے، ذرا کے معنوں میں ہے۔ جگر سوختہ دکھی شخص، کہ میر جو دکھ درد میں مبتلا ہے، چلیں اس کا حال احوال پوچھ آئیں، کیا معلوم کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آج ہم نے میر کی پہلی غزل پڑھی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں جاری رہے گا۔ شکریہ۔